السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے متعلق حیران کن حقائق اور دلچسپ معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں اور وہ کب آئیں گے؟ سامعین کرام، قرآن و سنت سے صرف اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہی کی نسل سے ایک قوم ہے۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے بعد جتنے بھی انسان دنیا کے اندر زمین پر باقی ہیں اور باقی رہیں گے، وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک لڑکے تھے یافس، یہ یاجوج ماجوج انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ قیامت کے قریب پہلے دجال کا خروج ہوگا، اس کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، پھر یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے نکال دیں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آپ نیک لوگوں کو لے کر کے کوہ طور پر چلے جائے، کیونکہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جن کے مقابلے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیک لوگوں کو لے کر کے، یعنی اپنے متبعین کو لے کر کے کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ دوسرے مسلمان اپنے قلعوں میں اور اپنے گھروں میں محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور وہ زمین میں اتنا فساد برپا کریں گے، اتنا فساد برپا کریں گے، پوری زمین میں قتل و غارت کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے ان سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک وبا عام کریں گے جس سے یاجوج ماجوج آپس میں تمام کے تمام مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد انہی کی لاشوں سے پوری زمین بھر جائے گی۔ جب مسلمان کوہ طور سے نیچے اتر کر دیکھیں گے تو زمین پر ایک بالش کی جگہ بھی باقی نہ رہے گی اور پوری زمین بدبودار ہو جائے گی۔ پھر مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردن اونٹ کی طرح ہوگی، وہ ان کو اٹھا کر کے جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک بارش ہوگی، پانی کا سیلاب آئے گا اور پوری زمین کو شیشے کی طرح پاک صاف کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اپنی برکتوں کو اگے گی، یعنی زمین سے پھل اور پھول اگیں گے اور اتنی برکت کا زمانہ ہوگا۔ روایت کے اندر آتا ہے انار کا ایک دانہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک اٹھنی کا دودھ پوری برادری کے لیے، پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ یہ بہت برکت کا زمانہ ہوگا۔ تقریباً 40 سال تک اسی برکت سے لوگ مستفید ہوں گے۔ تقریباً 40 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بغلوں میں ایک بیماری ڈالیں گے۔ اس کے بعد دنیا سے تمام مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر دنیا پر کافر اور مشرکین اور شریر لوگوں کا دبدبہ ہوگا، چنانچہ انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ سامعین حضرات، یہ تھا یاجوج اور ماجوج کا مختصر قصہ۔ بس ہمیں یاجوج اور ماجوج کے متعلق اتنی باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ یاجوج ماجوج کا قرآن کریم کی 2 سورتوں میں، سورہ کہف میں اور سورہ انبیاء میں ذکر آیا ہے۔ یاجوج ماجوج ایک فسادی قوم ہوگی، وہ انسان ہی کی نسل سے ہوگی، اور یاجوج ماجوج کا یہ واقعہ ذوالقرنین، جن کا نام سکندر تھا، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان سے پہلے کا ہے، اور قرب قیامت میں ان کی کثرت بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس جگہ پر چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا وقت، ان کے نکلنے کا وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دور ہے۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ایک دیوار کے پیچھے ہیں اور وہ اس کو روزانہ چاٹتے ہیں۔ اب یہ چاٹنا زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور کنایا بھی ہو سکتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ دیوار کی گھسائی کرتے ہیں، دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ختم ہونے کے قریب آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب چلو واپس چلتے ہیں، اب ہم کل دوبارہ اس کو چاٹیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یاجوج ماجوج ایک فسادی قوم ہوگی، وہ انشاءاللہ نہیں کہیں گے، لیکن جب اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، وہ چاٹنے کے بعد یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اب ہم اس کو کل چاٹیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے اس کے بعد وہ دیوار کو توڑ کر کے پھر باہر نکلیں گے، اور ان کا خاتمہ
ایک وبا اور ایک بیماری کے ذریعہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی کثرت بہت زیادہ ہوگی، ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ سامعین حضرات، یہ تھی یاجوج ماجوج کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید کسی اور ٹاپک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔